السلام علیکم دوستو، انگلش ٹیم کے مایہ ناز آل راؤنڈر معین علی نے پاکستان کی جانب سے کھیلنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اور آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کل کھیلے گئے میچ میں کون کون سے ریکارڈ بنے اور کون سے ریکارڈ ٹوٹے، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ کرکٹ کے متعلق ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، پاکستانی نژاد انگلش آل راؤنڈر معین علی، جن کا تعلق پاکستانی کشمیر سے ہے اور ان کے دادا ہجرت کر کے انگلینڈ چلے گئے تھے، تو معین علی کی پیدائش بھی انگلینڈ میں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے انگلینڈ کی نمائندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر اب ایک حالیہ انٹرویو میں معین علی نے پاکستان کی نمائندگی کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ معین علی نے 2005 میں وروک شائر سے اپنا ڈیبیو کیا تھا اور اب وہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں اور اب وہ انگلش وائٹ بال ٹیم کا اہم ترین حصہ ہیں۔ انہوں نے بہت سے اہم میچز میں انگلینڈ کو جتوانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک انٹرویو کے دوران معین علی نے پاکستان کے متعلق سوال پر اعتراف کیا کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ میں پاکستان ٹیم سے بہت مشابہت رکھتا ہوں اور پاکستان ٹیم کے میچز پر میری گہری نظر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا کیونکہ میرا خاندان پاکستان سے تھا اور وہ سب پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے، مگر انگلینڈ کے میچز میں انگلینڈ کو سپورٹ کرتا تھا کیونکہ میں انگلینڈ میں ہی رہتا تھا، تو یہ ایک فطری عمل تھا۔ معین علی کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جانب سے مسلمانوں کو انتہا پسند کہنے پر میں پہلے تو دل برداشتہ ہوتا تھا کیونکہ مجھے بھی ایسا کہا جاتا تھا، پھر میں نے پرواہ کرنی چھوڑ دی اور اس موقع پر انگلش سابق آل راؤنڈر روی بوپارا نے مجھے بہترین مشورہ دیا کہ اپنی گیم پر توجہ دو، لوگ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں اس طرف دھیان دینا چھوڑ دو، اور یہ ایک بہترین مشورہ تھا۔ معین علی نے کہا کہ امریکی باکسر محمد علی اور ساؤتھ افریقن سابق کرکٹر ہاشم آملہ سے مجھے بہت حوصلہ ملا کہ وہ بھی مسلم ہیں اور کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ معین علی کا کہنا تھا کہ میری ہمیشہ سے پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنے کی خواہش تھی اور ہے، مگر بدقسمتی سے یہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اور آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کل کھیلے گئے میچ میں ساؤتھ افریقن وکٹ کیپر بیٹسمین کوئنٹن ڈی کوک نے بڑے بڑے ریکارڈ پاش کر دیے۔ ڈی کوک نے اس میچ میں شاندار سینچری بنائی جس کی بدولت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کے لیے ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کیا۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے 7 وکٹ کے نقصان پر 311 رنز بنائے۔ ڈی کوک 109 رنز کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے نمایاں بیٹسمین رہے۔ ساؤتھ افریقن باؤلرز نے بھی شاندار باؤلنگ کرتے ہوئے آسٹریلین ٹیم کو صرف 177 رنز پر آل آؤٹ کر دیا۔ اس طرح ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ایک بڑے مارجن سے میچ جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر آ گئی ہے۔ ڈی کوک ورلڈ کپ میں بطور وکٹ کیپر آسٹریلیا کے خلاف سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے 106 بال پر شاندار 109 رنز کی اننگ کھیلی۔ اس سے پہلے سنگاکارا 104 رنز کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر تھے۔ انہوں نے 2015 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف 104 رنز بنائے تھے۔ ورلڈ کپ میں سینچریاں بنانے والوں میں تیسرے وکٹ کیپر مشفیق الرحیم ہیں جنہوں نے 2019 ورلڈ کپ میں 102 رنز کی اننگ کھیلی تھی۔ ان 3 وکٹ کیپروں کے علاوہ دنیا کا اور کوئی وکٹ کیپر آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ کپ میں سینچری کرنے کا اعزاز نہیں حاصل کر سکا، اور ڈی کوک نے ون ڈے ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ کی جانب سے بطور وکٹ کیپر اے بی ڈی ویلیئرز کا 2 سینچریاں بنانے کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا ہے۔ اگلے 7 میچز میں ان کو ڈی ویلیئرز کا یہ ریکارڈ توڑنے کے لیے صرف 1 سینچری درکار ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔